حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر روز کم از کم مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ 50 بار درود پاک پڑھنے پر اتنا بڑا انعام و کرام ہے۔ اصول برکت کی دفعہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے پڑھے اور غیب کی خبریں دینے والے، جسے لکھا ہوا پائیں گے وہ اپنی کتاب اپنے پاس جو تورات اور انجیل میں ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اقدس سرکار کے آنے سے پہلے بھی بلند تھی، سرکار کا تذکرہ پہلے بھی شروع تھا، اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند فرمائی ہے کہ دنیا کائنات سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر تھا، اور دنیا کائنات کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ تعریف فرمائی حدیث پاک، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ان اللہ تعالی کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وکان عرشہ علی الماء۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے، یعنی زمین اور آسمان بننے سے پہلے 50,000 سال 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور جو کچھ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا اس میں سے یہ بھی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی جو ہیں یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین یعنی آخری نبی، یہ اللہ کریم نے دنیا کائنات بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس میں شک کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے، سب سے آخری اور سب سے زیادہ شان مرتبے والے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارے محبوب عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش، جو آپ نے گندم کا دانہ جو جنت میں رہتے تھے، اس دانہ جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہذہ شجرہ تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو یہ لغزش ہو گئی۔ تو انہوں نے دنیا میں آ کے جب دنیا میں آئے تو پھر 350 سال آپ روتے رہے
کہ یہ بہت بڑی غلطی کی. آج ہم سے تو غلطی ہو جائے تو ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان دیکھیں کہ اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ لکھا پہلے ہی ہوتا ہے کتابوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا لوح محفوظ اس میں پہلے لکھا ہوا تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نا، جس وقت معراج کی رات انبیاء کرام اکٹھے تھے، سارے انبیاء کرام اکٹھے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ فرمایا تھا کہ یہ درخت قریب نہیں جانا، حاضر شاجرہ تھا، اس درخت قریب نہیں جانا، تو آپ کیوں گئے تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو تورات ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو تورات کچھ تورات کب لکھی گئی تھی؟ فرمایا وہ تو دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کتابیں لکھ دی تھی. تو فرمایا جب میری تخلیق سے پہلے ہی لکھا پڑا ہے تو میں کیا کر سکتا؟ میری تخلیق تو بعد میں ہوئی ہے، اس میں پہلے لکھا ہوا ایک دانہ کھایا، ابھی میں بڑا ہی نہیں تھا، جنت میں گیا ہی نہیں تھا، دانہ کھانا پہلے لکھا پڑا ہے، تو اب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر وہ ہو کے ہی رہے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے، یعنی اس لفظ کی بات ہو رہی ہے حدیث پاک میں کہ وہ لفظ جب ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو آپ زمین پر تشریف لائے نا، تو پھر زمین پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا یہ کی، اے میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا ہے حالانکہ میں نے اسے ابھی تو کچھ ظاہر پیدا ہی نہیں فرمایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پیارے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں روح تو نے ڈالی، روح پھونکی، تو میں نے اپنی آنکھیں جب کھولی، اپنے سر کو بلند کیا، تو میں نے دیکھا تیرے عرش کی طرف میری نظر گئی، تیرے عرش کی زیارت ہوئی، تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے دیکھا. تیرے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا تھا، عرش کے پردوں پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پس میں نے جان لیا کہ جس نام کو اللہ کریم نے اپنے نام مبارک کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے. اس لیے یا رب العالمین تیری بارگاہ میں نے اس محبوب نبی کا وسیلہ پیش کیا ہے تاکہ میرے اوپر رحم کیا جائے، میری مغفرت فرما دی جائے. آگے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ میرے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب تر ہیں، جب کہ تو نے مجھ سے ان کے وسیلے کے ساتھ سوال کیا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا. اور اگر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کا نور مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا اور حضور علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا تھا. اور ایک حدیث مبارکہ امام طبرانی نے سے روایت کیا ہے، اس کے اندر اتنے الفاظ اور زیادہ ہیں کہ وہ آخر الانبیاء من ذریتک، کیا آدم علیہ السلام وہ تیری اولاد میں سے ہم آخر الزمان نبی کو بھیجیں گے، جن کا تم نے وسیلہ دیا ہے نا، جن کا وسیلہ دے رہے ہیں ہم آپ کی اولاد میں ہی اس نبی کو معبود فرمائیں گے. تو ایک اور حدیث مبارکہ سنبھال فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق آخرهم فی البعث.
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور میں تخلیق کے لحاظ سے تمام انبیاء میں اول ہوں اور جس کے لحاظ سے سب سے آخری ہوں. یعنی حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ سارے نبیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی ہے. تخلیق سے مراد ہے کہ سرکار علیہ السلام کا نور مبارک. حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں تھے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرما دیا تھا. تو حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں سارے نبیوں سے پہلے تخلیق کیا گیا ہوں، یعنی پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے بنایا، پھر بھیجا سارے نبیوں کے بعد ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے، یہ اس شان کو حضور علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. حدیث پاک ہے. ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور پھر اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر اولاد قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، پھر اولاد ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا. لہذا میں بہترین میں سے بہترین لوگوں میں سے آیا ہوں. یعنی جو بھی دور کے اندر بہترین لوگ ہوتے تھے نا، جس دور کے اندر بہترین لوگ ہوتے تھے، میں بہترین لوگوں میں بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. تو اس لیے حضور علیہ السلام ایک لڑی سے دوسری لڑی میں اس طرح منتقل ہوتے ہوئے آئے. تو حضور علیہ السلام کا یہ نور مبارک پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں تھا، پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیعت مبارک ہوئی. تو حضور علیہ السلام کی یہ شانیں ہیں. سرکار علیہ السلام خود اپنی شانیں یہ بیان فرما رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں سرکار کی شانیں، سرکار کا آمنا، میلاد وفاق، حضور علیہ السلام خود ہی اپنا بیان فرما رہے ہیں. جیسے پتہ چلا سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام کے ذکر کو لوگوں کو بیان کرنا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، کیونکہ یہ ہم تک جو پہنچا ہے ان کے ذکر اگر نہ کیا ہوتا ہم تک کیسے پہنچتا؟ ہم تک پہنچا اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے، ان لوگوں نے تحریر کیا ہے، تو ہم تک بھی یہ ذکر پہنچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو اتنی شانوں والا، عظمت والا، رحمت والا، رحمت للعالمین بنا کے رسول کریم کو ہمارے لیے بھیجا. جس پیارے رسول نے ہمیں آپ کے دوزخ سے بچانے کے راستے بتائے، جنت میں جانے کے راستے بتائے، اور نیکی برائی کی طرف ہمیں سب سے باخبر کیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور سب اللہ رب العالمین کی طرف سب کی لو لگائی. تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا خاص کر مومنوں پر احسان ہے. اس لیے ہمیں ان کی آمد پر خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو سرکار علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، اور ان کی تبلیغ جو انہوں نے حق ادا کیا ہے اپنی تبلیغ کا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اس کے اندر کامیاب. اللہ رب العالمین سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ.